1000 سال پہلے حضرت داتا لجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی اور تقریباً آپ نے 465 ہجری میں آپ کا وصال ہوا، یعنی 65 برس آپ نے عمر پائی۔ بعض روایتوں کے اندر 72 سال عمر بھی آتی، 65 یا 72 سال آپ کی عمر شریف ہے۔ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ آپ افغانستان کے شہر غزنی میں پیدا ہوئے، اور غزنی شریف کے اندر اس کے اندر 2 محلے ہیں غزنی میں جو مشہور ہے، ایک محلہ ہے حجویر اور دوسرا محلہ ہے جلاب۔ اس لیے داتا حجویری کو حجویری یا جلاب کہا جاتا ہے، جلاب حضرت داتا نے۔ یہ آپ کے علاقے کا نام ہے حجویر، جسے ہم کہتے ہیں حجویری، تو حجویری آپ کے محلے کے نام سے منسوب ہے، اس لیے آپ کو حجویری کہا جاتا ہے۔ جوانی کے اندر ہی علم دین پڑھنے کا بڑا شوق تھا، ساری جوانی آپ کی علم دین پڑھتے ہوئے گزری۔ آپ جہاں پر بہت بڑے صوفی تھے وہاں پر حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی آپ بہت بڑے عالم بھی تھے، عالم بھی اتنے ہی بڑے تھے، جتنے بڑے آپ صوفی تھے، جتنے بڑے آپ ولی تھے، اتنے ہی بڑے آپ عالم بھی تھے۔ داتا صاحب عالموں کے امام اور اساتذہ تھے۔ حضرت داتا صاحب کا یہ علمی مقام تھا کہ ہزاروں لاکھوں حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد موجود تھے۔ داتا صاحب نے جب علم دین کمپلیٹ فرمایا، مکمل علم دین کرنے کے بعد آپ کے دل میں ارادہ پیدا ہوا کہ کوئی مرشد کامل بھی ہونا چاہیے۔ مرشد کامل کی تلاش کے اندر حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ نکلے، تو آپ نے حجویر محلہ سے داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شام کی طرف ہجرت فرمائی۔ شام کی طرف آپ اپنے پیر و مرشد کی تلاش کے اندر نکلے۔ یعنی کہ ضروری نہیں ہے کہ بندہ عالم بن جائے تو کہے کہ میں عالم بن گیا ہوں، اب مجھے کسی کی حاجت نہیں ہے۔ اور یہ بات داتا لجویری بھی کہہ سکتے تھے کہ مجھے اب کسی اور کی ضرورت نہیں ہے، میں تو عالم بن گیا ہوں بہت بڑا۔ اب وہ بھی ترجمہ آتا ہے کچھ لوگوں کو، وہ بھی اپنی من مانی کا کہ فلاں کچھ نہیں کر سکتا، فلاں بھی کچھ نہیں کر سکتا، فلاں دے کچھ نہیں سکتا، فلاں کر کچھ نہیں سکتا۔ وہ ترجمے کی 10-12 آیتیں رٹ کے جب وہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں جو کفار، مشرکین، منافقین کے بارے میں نازل ہوئی، وہ علم ہی سمجھتے ہیں کہ کافی ہے، ہمارے لیے جگوں کے پیر ہیں، ہم تو جگوں کے پیر کے مرید ہیں، اب ہمیں آگے پیروں کی ضرورت کوئی نہیں۔ اب داتا لجویری علیہ رحمہ 1000 سال پہلے آپ نے علم دین پڑھا۔ علم دین پڑھنے کے بعد آپ کے من میں تمنا انگڑائیاں لینے لگی کہ اے علی اجویری، تمہیں کسی کا مرید بھی ہونا چاہیے، تمہارا کوئی پیر بھی ہونا چاہیے۔ یہاں پر آج کل یہ بھی شوشہ ہے، لوگ باتیں بناتے ہیں، منہ سے زبان سے بات کرنی آسان ہے، جو وہ لوگوں نے جو محنت کی، مشقت کی، دین کی خدمت کی، اور اب اس رنگ کے اندر ڈال کر خدمت دین کرنا مشکل ہے۔ بات کرنا ایزی ہو گیا، گھر میں بیٹھ کے بات کرنی ہے کر دے، کہ جی فلاں آستانہ فلاں وقت میں آستانے ہوتے ہی نہیں تھے، فلاں آستانہ فلاں وقت میں آستانے ہوتے ہی نہیں تھے۔ تو اس بات کو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ حضور علیہ السلام کے زمانے میں تو تصوف بھی نہیں تھا، تصوف بھی موجود نہیں تھا، تصوف کا وجود یعنی یہ جو کتابی شکل ہے اس کے اندر موجود ہی نہیں تھا تصوف، کیونکہ وہ تصوف کے خود بادشاہ تھے۔ عربی گرامر نہیں لکھی گئی تھی، درس نامی کی کتابیں نہیں لکھی گئی تھی، کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان خود عربی دان تھے،
ان سے کوئی مسئلہ مخفی نہیں تھا، کوئی پوشیدہ نہیں تھا، قرآن شریف کا کوئی لفظ ان سے پوشیدہ نہیں تھا۔ اس دور میں کہنا کہ عربی گرامر نہیں تھی، اس وقت درس نظامی کی کتابیں نہیں تھی، تو لہٰذا آج یہ پڑھنی پڑھانی ساری حرام ہو گئی، بدعت ہو گئی، ہر بدعت گمراہی ہے۔ یہ درس نظامی کی کتب پڑھانا بھی بدعت ہو گیا، یا ہر شے بدعت ہو جائے گی پھر، تو لہذا یہ باتیں نہیں تھی۔ تو اس دور کے اندر وہ باتیں جو نہیں تھی وہ باتیں لے کر آج ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے لوگوں کو۔ دیکھو جو اس وقت تو یہ معاملہ نہیں تھا، تو اب یہ سب معاملہ کیوں ہے؟ اس وقت تو کوئی آستانہ نہیں ہوتا تھا، اب آستانے کیوں بن گئے؟ اس وقت تو کوئی پیری مریدی کرتا نہیں تھا، اب پیری مریدی کیوں ہو گئی؟ ہم نے کہا کہ اس وقت تو لوگ ہر بندے سے فیض حاصل کرتے تھے، اور ہر بندے کے بارے میں سرکار نے فرمایا یہ ہدایت کا ستارہ ہے، جس کے پیچھے بھی لگ جاؤ گے تمہیں ہدایت مل جائے گی۔ یہ سرکار کا واضح فرمان ہے۔ میرے صحابہ ہدایت کے چمکتے دمکتے ستارے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں جس کے بھی پیچھے چلو گے ہدایت پا جاؤ گے، اور جس کے بھی پیچھے چلو گے ان کو پھر آستانے بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ لوگوں کو پتا تھا جب سرکار نے کہہ دیا یہ ہدایت کے روشن ستارے ہیں، کسی سے بھی جا کے ہدایت لے لیں گے، ان کو لہذا آستانے بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو لہذا یہ دور بھی تابعین کے دور میں بھی چلتا رہا، تابعین کے دور میں بھی ایسا ہی ماحول رہا، کیونکہ سرکار نے فرمایا جس نے مجھے دیکھنے والے کو دیکھا اللہ نے اس کے اوپر بھی دوزخ کی آگ حرام کر دی، جس نے ان کو دیکھنے والے کو بھی دیکھا اللہ نے ان کو اوپر بھی دوزخ کی آگ حرام فرما دی۔ یعنی صحابہ کو دیکھنے والے کے اوپر بھی دوزخ کی آگ حرام، صحابہ کے بعد تابعین کا دور تھا، تابعین کو دیکھنے والے کے اوپر بھی دوزخ کی آگ حرام۔ اب یہ جو تصوف کی کتابیں لکھی گئی، جو آستانوں کا ماحول بنا، اب یہ تبع تابعین کے دور میں بنا، تبع تابعین کے دور میں پھر آستانوں والا ماحول بن گیا، اور لوگوں کو آستانے جو تھے، جو اولیاء کرام علی رضوان کے جو فیض کے گھر تھے، جہاں پر وہ تشریف فرما ہوتے تھے، جہاں پر ان کی خانقاہیں ہوتی تھی، وہ خانقاہیں ہر خاص و عام کو فیض و برکات نام سے نوازتی تھی۔ تو لہذا اس لیے یہ معاملہ حضرت داتا علی حجویری علیہ الرحمہ کو پیر کی ضرورت پڑی۔ درس نظامی پورا مکمل پڑھ لینے کے بعد جوانی کے عالم میں مکمل آپ درس نظامی کی کتب پڑھ چکے ہیں، پھر آپ کو پیر کی حاجت ہوئی، پیر کی ضرورت ہوئی کہ پیر میرا ہونا چاہیے، اور نیڑے تیڑے پیر نہیں ڈھونڈا کہ گلی محلے سے ڈھونڈ لیا کہ یہ پیر ٹھیک ہے، جی گلی محلے سے بھی ٹھیک ہے، دور دور جانا ہے۔ داتا علی حجویری علیہ الرحمہ نے بتایا کہ پیر تمہارا ہمیشہ شریعت کے مطابق ہونا چاہیے، بے شک تمہیں افغانستان چھوڑ کر شام جانا پڑے۔ پیر جو ہے ایسا ڈھونڈنا ہے جو شریعت کا جو ہے وہ پابند ہو، کامل شریعت والا ہو، جس پیر کو خود شریعت کا نہیں پتا، جس نے اپنے آپ کے اوپر شریعت کو نافذ نہیں کیا، وہ مرید کو شریعت کیا سکھائے گا؟ وہ پیر طریقت راہ پر شریعت کا رہبر کیسے بن جائے گا جو خود شریعت کے مطابق زندگی نہیں گزارا، جس کی داڑھی شریف شریعت کے مطابق نہیں ہے، جس کا علم شریف شریعت کے مطابق نہیں ہے، جس کا بیٹھنا اٹھنا شریعت کے تابع نہیں ہے، وہ آگے لوگوں کو شریعت کیا سکھائے گا بیچارہ؟ وہ تو خود گمراہ ہے۔ تو ایسے پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے گمراہ ہی ہونا ہے، حالات خراب سے خراب ہوں گے اور ہدایت کی طرف جانے کی بجائے گمراہی کی طرف چلے جائیں گے۔ تو لہذا داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں یہ درس دیا، اگر پیر ڈھونڈنا ہے تو کامل ڈھونڈنا۔ بے شک افغانستان میں نیک لوگ نہیں تھے، افغانستان میں بھی لوگوں نے داڑیاں رکھی ہوں گی نا، اس وقت بھی لوگ تہجد پڑھتے ہوں گے، اس وقت بھی صبح صلات کے پابند ہوں گے، اس وقت بھی کچھ نہ کچھ معاملہ ہوگا، لیکن داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ میرے پائے کا جو مجھے فیض و برکات دے سکے، ایسا کوئی پیر مجھے افغانستان میں نظر نہیں آتا، ایسا کوئی مرشد مجھے افغانستان میں نظر نہیں آتا، اس لیے آپ شام کی طرف گئے، شام کی طرف آپ نے سفر فرمایا۔ رادے 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 رادے
حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ راہ ڈھونڈنے کے لیے ہدایت والی راہ، مرشد والی راہ، جو طریقت والا جو رستہ ہے وہ ڈھونڈنے کے لیے داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سفر فرمائے، شام پہنچے۔ شام دمشق کے اندر ایک غار ہے، دمشق میں، یہ شام کا ہی علاقہ ہے، دمشق بھی شام کے اندر اس کا شمار ہوتا ہے۔ دمشق میں ایک غار ہے جس کا نام ہے بیت الجن۔ بیت الجن، اس کے ارد گرد جنات کا پیرا ہے۔ آج بھی وہ بیت الجن موجود ہے، وہ غار، آج بھی اس غار کے اوپر جنات کا پیرا موجود ہے۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ وہ بیت الجن کے اندر گئے، وہ جنوں والی غار میں داخل ہوئے۔ کسی نے بتایا کہ یہاں پر حضرت ابو الفضل محمد بن الحسن ختیلی رضی اللہ تعالی عنہ آپ وہاں پر تشریف فرما ہے۔ آپ نے پوچھا کہ فلاں نام کے بندے ہیں، میں نے ان کے بیعت ہونا ہے، میں نے ان کو پیر پکڑنا ہے، کہاں ملیں گے؟ لوگوں نے بتایا وہ تو وہاں فیوز و برکات تقسیم فرما رہے ہیں، جنات کی آبادی میں رہتے ہیں۔ آپ وہاں غار کے اندر تشریف لے گئے، رونق افروز تھے وہاں پر۔ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو الفضل محمد بن حسن ختیلی رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں پہ بیعت فرمائی۔ ہاتھ پہ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیعت فرما رہے ہیں، داتا صاحب، اور داتا صاحب بیعت کر رہے ہیں تو مجھے بیعت کرتے ہوئے کیا مسئلہ ہے؟ یا آج کے ملا کو سمجھ نہیں آئی بیعت کا مطلب اور مفہوم کیا ہے؟ اور داتا صاحب کو سمجھ نہیں آئی، آج کے ملا کو سمجھ آ گئی کہ بیعت کرنی نہیں چاہیے تھی۔ بیعت تو ہم تو جگوں کے پیر کے بیعت ہو گئے ہیں بس۔ لہذا ہم کہتے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، حضور کا فیض، حضور کی برکات ہر خاص و عام کو مل رہی ہیں، لیکن جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اولیاء کرام ہیں وہ حضور ہی کا فیض تقسیم فرما رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام کا ہی فیض ہے جو وہ عام فرما رہے ہیں۔ آپ نے خدمت عالیہ میں حاضر ہو کر بیعت فرمائی۔ حضرت ابو الفضل محمد بن حسن ختیلی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بیعت کرنے کے بعد ادھر بیعت ہوئی، ادھر پھر فیوز و برکات حاصل کرنے شروع ہوئے، وہی رہنے لگ گئے۔ وہیں پہ داتا صاحب خدمت گزاری میں لگے کہ جو سلوک کی منزلیں ہیں، جو روحانیت کی منازل ہے، روحانیت کے جو اسباق ہیں، وہ میں پیر و مرشد کی بارگاہ میں رہ کے پڑھوں اور ان سے فیوز و برکات حاصل کروں۔ پیر صاحب سے لگن ہو گئی، محبت ہو گئی، پیر صاحب سے بے پناہ محبت ہو گئی۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، آج ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہماری کیفیت یہ ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں پیر ایسا ہونا چاہیے جس کے پاس اللہ دین کا چراغ ہو۔ ہم جائیں، ہم جا کے کہیں حضور میں بیمار ہوں، میری صحت کے لیے دعا مانگ دیں، ادھر پیر صاحب کہیں یا اللہ میرے مرید کو صحت دے دے، ادھر صحت یاب ہو جائے۔ ہم کہتے ہیں اے پیر کرنے والا ہے، تو جو کہے کہ چلے بھائی ہم دعا کریں گے، اللہ شفا دے گا، اللہ بہتری کرے گا، مہینہ 2 مہینہ 6 مہینے سال 2 سال لگ جائیں، وہ کدا پیر ہے۔ میں گیا تھا، آتی کچھ نہیں، بس کچھ بھی نہیں، پتہ ہی نہیں، فیض ہی کوئی نہیں ہوتے، میرا کام ہی نہیں ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، قرآن کہہ رہا ہے، سورہ بنی اسرائیل پڑھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، اے اللہ یہ فرعون بڑا تنگ کر رہا ہے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلالی تھے، جلال کے اندر آ کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، کوہ طور پہ جا کے شکایت لگائی رب کی بارگاہ میں، اے پروردگار عالم فرعون بڑا تنگ کرتا ہے، اور میں تیری بارگاہ میں تیرا کلیم ہو کے دعا مانگتا ہوں فرعون کا بیڑا غرق کر دے۔ رب نے فرمایا موسیٰ تیری دعا قبول ہوگی، فرعون کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ اللہ نے دعا قبول فرما لی، وہی کے ذریعے نازل ہوا، وہی نازل ہو گئی۔ رب نے فرمایا موسیٰ جہاں ہم نے فرعون کا بیڑا غرق کر دیا، اللہ نے وعدہ کر لیا نا، فرعون کا بیڑا غرق کب ہوا؟ یہ دعا مانگی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا مانگ کے آ گئے، اللہ نے قبول فرما لی۔ اور اس کو جو شرط قبولیت ہے کب میسر آیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 30 سال گزر گئے تبلیغ، دین کی تبلیغ کرتے ہوئے۔ 30 سال کے بعد، اس دعا کے 30 سال بعد فرعون کا بیڑا غرق ہوا تھا۔ دعا کی قبولیت کے اندر تخیر ہوتی ہے، اس بارگاہ میں دیر ہے اندھیر نہیں ہے، اور اس کی بارگاہ میں حکمتیں ہوتی ہیں۔
وہ ہمارے معاملات ہوتے ہیں، وہ اپنی حکمت کاملہ کے ذریعے سے ہماری دعاؤں کو مستجاب فرماتا ہے، قبول فرماتا ہے، اور قبول ہر کسی کی ہو جاتی ہے، لیکن وقت لگتا ہے۔ جس کی قبول نہیں ہوتی، سرکار فرماتے ہیں محشر والے دن اللہ تعالیٰ اس کی جزا عطا فرماتا ہے۔ جب بندوں کو جزا محشر والے دن ملے گی نا، قیامت کو جزا ملے گی جنت کی شکل میں، جنت میں درجات کی شکل میں، حضور فرماتے ہیں بندے وہاں پر وہ جن کی دعائیں قبول نہیں ہوئی تھی وہ تمنا کریں گے کاش کہ ہماری دعا رب کوئی بھی قبول نہ کرتا، آج جنت کے اندر ہمیں ان دعاؤں کا صلہ مل جاتا۔ یہ دعا ہے۔ اب ہماری حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، 30 سال گزر گئے، حالانکہ اللہ نے وعدہ کر لیا۔ ہماری کیفیت کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں اعلیٰ دین کا چراغ، ایسے ہاتھ اٹھائیں منہ پہ پھیریں، می کے لیے کہیں کہ پیر صاحب بارش آ جائے، پیر صاحب کہتے ہیں یا اللہ بارش فرما، فوراً آ جائے۔ پیر صاحب بارش کی طرح رزق ہمارے گھر میں برسنا شروع ہو جائے، وہ فوراً ہو جائے، پھر وہ پیر کامل ہے، وگرنہ وہ پیر کامل نہیں ہے۔ ہمارا کنسیپٹ ہی غلط ہے۔ ہم نے پیروں کو دنیا کی حاجت کے لیے پکڑا ہے، پیر ہوتا ہے آخرت کی حاجت کے لیے، آخرت سنوارنے کے لیے، اس لیے ہم اس کو رہبر شریعت کہتے ہیں کہ پیر جو ہوتا ہے وہ شریعت کے مطابق ہمیں چلاتا ہے، شریعت کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کا درس دیتا ہے، اس لیے ہم اس کو رہبر شریعت کہتے ہیں۔ وہ پیر ایسا نہیں ہوتا کوئی دعا کرے گا تقدیر بدل جائے گا، وہ اللہ چاہے تو بدل دیتا ہے نیک لوگوں کی دعا کی برکت سے، لیکن پیر کا مقصد مین یہ نہیں ہوتا۔ مقصد مین پیر کا یہ ہوتا ہے ہمیں اللہ کی معرفت نصیب ہو جائے، ہمیں اللہ کی پہچان نصیب ہو جائے، اللہ اور اس کے رسول کا رستہ معلوم ہو جائے، ہم اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے لگ جائیں۔ یہ پیر کا حقیقی مقصد یہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ یہ آگے ہماری اصطلاحیں ہیں، ہمارے معاملات ہیں، ہم نے جو ہے وہ یہ معاملات کر لیے۔ اچھا جی، حضرت ابو الفضل محمد بن حسن ختیلی رضی اللہ تعالیٰ نے بیعت فرمایا، چند عرصے چند مہینے حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہاں موجود رہے، تو آپ کے پیر و مرشد ابو الفضل محمد حسن ختیلی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے علی اجمیری جاؤ، یہاں سے ہجرت کر جاؤ، پاکستان جاؤ، پاکستان کے اندر شہر لاہور ہے، ہم نے تمہاری ڈیوٹی شہر لاہور میں لگا دی ہے۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا دل نہیں چاہتا تھا کہ میں پیر و مرشد کی بارگاہ سے کہیں اور جاؤں، میں نہیں چاہتا تھا، میں چاہتا تھا کہ میں وہیں رہوں سرکار کی بارگاہ میں، میں اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں رہوں، جو مزہ جو لذت مجھے وہاں مل رہی تھی ہو سکتا ہے لاہور جاؤں تو نہ ملے۔ داتا صاحب فرماتے ہیں میں نے کہا حضور میرے استاد بھائی، میرے پیر بھائی حضرت حسن زنجانی رضی اللہ تعالیٰ ورحمۃ اللہ علیہ وہاں لاہور میں ڈیوٹی دے رہے ہیں، لاہور کے اندر وہ کام کر رہے ہیں، دین کی خدمت ہو رہی ہے، وہ لاہور کو خالی نہیں چھوڑا ہوا، لاہور کے اندر حضرت حسن زنجانی علیہ رحمہ وہ خدمت دین فرما رہے ہیں۔ تو حضرت ابو الفضل محمد حسن ختیلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا اے علی اجیری ہم جو کہہ رہے ہیں تمہاری ڈیوٹی لاہور لگ گئی ہے، تم لاہور جاؤ، لاہور جا کر اپنی ڈیوٹی سنبھالو۔ آپ فرماتے ہیں اب امر مرشد ہو گیا تھا، مرشد کا حکم ہو گیا تھا، تو میں اب ادب بھی آلے تھا، آپ فرماتے ہیں میں نے قبول فرمایا، میں جب وہ وہاں سے چل پڑا اب لاہور آ گیا۔ حضرت دادا صاحب فرماتے ہیں لاہور میں جب آیا راوی کے کنارے پہ تو مساجد کے اندر اعلان ہو رہے تھے حضرت خواجہ حسن زنجانی علیہ رحمہ کا انتقال ہو گیا ہے، اور انہوں نے وصیت فرمائی ہے، انہوں نے وصیت فرمائی ہے کہ دمشق سے میرے پیر و مرشد نے میرے ایک پیر بھائی علی اجمیری کو لاہور کا جو ہے وہ قطب بنا دیا ہے، لاہور کی ڈیوٹی دے دی ہے، لہذا وصیت فرمائی کہ وہ جس کی ڈیوٹی لاہور کے اندر میرے پیر و مرشد نے لگائی ہے لہذا وہی بندہ میرا جنازہ بھی پڑھائے گا۔ اگر آپ پیر مکی سے جائیں نا، پیر مکی جائیں، پیر مکی سے ایک چھوٹی سی گلی جاتی ہے داتا صاحب کی طرف، چھوٹی سی گلی جاتی ہے، وہ داتا صاحب اور پیر مکی کے درمیان میں کچھ قبرستان ایک چھوٹا سا آتا ہے، چند قبور ہیں وہاں پر قبر ہے حضرت خواجہ حسن زنجانی علیہ رحمہ کی، بڑا سارا لکھا ہوا بھی وہاں خواجہ حسن زنجانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا وہاں مزار پر انوار ہے، آپ کو وہاں پہ دفن کیا گیا۔ حضرت داتا صاحب راوی پہنچے، اعلان ہو گیا، وصیت پڑھی گئی، داتا صاحب علیہ رحمہ آگے مصلی امامت پہ کھڑے ہوئے، آپ نے حضرت خواجہ حسن زنجانی کی نماز جنازہ پڑھائی۔ آپ فرماتے ہیں مجھے اس وقت سمجھ آئی میرے پیر و مرشد نے دیکھ لیا تھا، ہمارا وہ
جو ہے وہ مرید انتقال کرنے والا ہے اور ان کی جگہ پہ ہم نے علی اجویری کی ڈیوٹی لگا دی ہے. تو اب علی اجویری علیہ الرحمہ وہاں پر تشریف لے آئے, وہاں پہ آپ نے دین کی خدمت کرنا شروع فرمائی. داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے, یہ میرے ہاتھ میں کشف الموجود ہے. داتا صاحب کا علمی مقام آج ہم نے بیان کرنے کی کوشش کریں. یہ نہیں کہ خالی داتا صاحب فقیر بندے تھے, درویش بندے تھے. فقیری, درویشی, ولایت کے تمام معاملات حضرت داتا صاحب علیہ الرحمہ کے اندر موجود تھے. لیکن داتا صاحب جہاں پر بہت بڑے فقیر, بہت بڑے ولی, بہت بڑے درویش اور بہت بڑے آپ صوفی تھے, وہاں پر حضرت داتا صاحب علیہ الرحمہ بہت بڑے عالم بھی تھے. اس بات کو یاد رکھیں. آج لوگوں نے دو دڑوں کے اندر امت کو تقسیم کر دیا. کہتے ہیں کہ مولوی ازم اور ہے, صوفی ازم اور ہے. صوفی ازم اور ہے, مولوی ازم اور ہے. وہ بکواس کرتا ہے جو یہ بات کہے. جو مولوی ہوگا وہی صوفی ازم کو لائے گا. جو وہ صوفی ہو, عالم نہ ہو, سمجھ لے وہ صوفی نہیں ہے. عالم ہو صاحب, وہ صوفی ہو, سمجھ لو وہی صوفی ہے اور وہی عالم ہے. عالم کا ہونا بہت ضروری ہے. صوفی ہونے کے لیے عالم کا ہونا ضروری ہے. اگر وہ عالم نہیں ہے سمجھ لے وہ صوفی بھی نہیں ہے. اگر وہ عالم نہیں سمجھ لے وہ پیر طریقت رہبر شریعت بھی نہیں ہے, وہ کچھ بھی نہیں. عالم کا ہونا ضروری ہے. یہ ہزاروں برس پہلے کی بات کر رہا ہوں میں, ہزاروں برس, جی ہزاروں برس پہلے کی بات. حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ نے کتابیں لکھی, آپ کا علمی مقام آپ یہ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں. داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے مذہب پہ تھے, آپ کے مسلک پہ تھے. حضرت داتا صاحب جنید بغدادی علیہ الرحمہ کا جو سلسلہ تصوف ہے, سلسلہ تصوف میں حضرت جنید بغدادی کے متبع تھے, اور آگے حضرت ابو الفضل محمد بن حسن ختیلی ان کے مرید تھے, حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ سلسلہ طریقت تھا آپ کا, سلسلہ تصوف تھا حضرت داتا صاحب کا. یہ جنیدیہ سلسلے کے اندر آپ بیعت ہوئے. اور ایسے ہی حضرت داتا صاحب طریقت اور شریعت کے مسئلے میں, شریعت کے اندر مسلک میں, شرعی مسلک میں آپ سنی حنفی المذہب تھے. سنی حنفی المذہب تھے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ لکھا ہے سنی حنفی المذہب تھے حضرت داتا صاحب علیہ الرحمہ. آپ خود لکھ رہے ہیں داتا صاحب, یہ کشف الموجود. سنی حنفی المذہب تھے. کیا تھے؟ سنی حنفی المذہب تھے. یعنی حضرت داتا صاحب 1000 سال پہلے سنی تھے. 1000 سال پہلے وہابی کوئی نہیں تھا. 1000 سال پہلے آپ کو وہ معاملات نہیں ملیں گے جو حضرت داتا صاحب علیہ الرحمہ کے دور میں تھے. تو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سنی حنفی المذہب تھے. چنانچہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب نامی اسم گرامی حضرت داتا صاحب علیہ الرحمہ اپنی کتابوں میں لیتے تو یہ انداز ہوتا. کمال کا احترام ملوز خاطر رکھتے, کیونکہ آپ حضرت امام صاحب کو اپنا استاد مانتے تھے. پیر آپ کے جنید بغدادی تھے. سلسلے کے اندر آپ کے استاد امام اعظم ابو حنیفہ ہی ہے. جیسا کہ ہم کہتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ ہمارے استاد ہیں. لوگ کہتے ہیں آپ غوث اعظم کی 11ویں دلاتے ہو. غوث اعظم تو رفعین کرتے تھے. غوث اعظم کی تم 11ویں دلاتے ہو. ہم کہتے ہیں ہمارا جواب یہ ہے, ہم غوث اعظم کو اپنا پیر و مرشد مانتے ہیں. ہم غوث اعظم کو اپنا استاد نہیں مانتے. غوث اعظم ہمارے پیر و مرشد ہیں اور ہمارے استاد گرامی کا نام امام اعظم ابو حنیفہ ہے. ہم نے جو شرعی مسئلے پڑھے ہیں, سمجھے ہیں, وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ سے پڑھے ہیں, اور جو ہم نے تصوف پڑھا ہے حضرت غوث اعظم سے پڑھا ہے. یہ تصوف اور ہے جیسے کہ حضرت داتا علی اجویری علیہ الرحمہ آپ نے تصوف اور کسی سے پڑھا, یعنی جنیدیہ سلسلے کے اندر سے تصوف حاصل کیا, اور جو علمی فیض تھا آپ نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی بارگاہ سے حاصل فرمایا. کمال کا آپ جو ہے وہ ادب کرتے امام صاحب رضی اللہ تعالیٰ کا. آپ لکھا کرتے امام امامہ. آپ کو امام اعظم کو کہا کرتے امام امامہ. ہم کہتے ہیں امام اعظم, ہم اگر کہہ دیں لوگ تو توبہ توبہ استغفر اللہ, امام اعظم توبہ توبہ استغفر اللہ.
امام اعظم تو جگوں کے پیر کو کہتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم امام اعظم ہیں، یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو کہتے ہیں امام اعظم، وہ توبہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو حضرت داتا صاحب کیا لکھ رہے ہیں کشف المحجوب شریف کے اندر؟ حضرت داتا صاحب فرماتے ہیں امام امامہ، اماموں کے امام، امام امامہ، مقتدائے سنیاں۔ سبحان اللہ، کاش کہ آپ کو سمجھ آئے میرے الفاظ اور سمجھ کے آپ اس کی لذت بھی لیں، مزہ بھی لیں کہ ہم اگر حنفی ہے، حنفی المذہب ہے، اور آپ کو مبارک ہو داتا صاحب بھی حنفی المذہب تھے۔ آپ کا مذہب اتنا سچا اور سچا ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے عقیدہ اتنا سچا اور سچا عطا کیا ہے، جو عقیدہ آج سے 1000 برس پہلے داتا علی الویری کا تھا، آج اللہ نے ہر سنی کو وہی عقیدہ عطا فرمایا۔ محلے میں آیا بندہ سارے بکھر محلے جا ہی بندہ ہے، آج بھی حصہ بنانا ہے محلے دے، ماشاء اللہ آپ کی محبت کو قبول فرمائے۔ شرف فقہا، یہ لقب دے رہے ہیں، شرف فقہا او اعزہ علماء، امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت الخزار رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ کون لکھ رہا ہے؟ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ۔ اب سمجھ آ گئی آپ کو کہ حضرت داتا صاحب نے بھی بیعت فرمائی، بیعت بھی کی، اور آگے امام اعظم ابو حنیفہ کے آپ مقلد بھی ہیں، مقلد بھی ہیں۔ آج کہتے ہیں مقلد ہونا شرک ہے، یہ داتا صاحب علیہ الرحمہ مقلد تھے کس کے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت داتا صاحب کا علمی مقام دیکھیں، اس وقت جب داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، اس وقت فارسی زبان کو بڑا عروج حاصل تھا، ہر بندہ فارسی بولتا تھا، خصوصاً مدارس کے اندر، مساجد کے اندر علماء فارسی کے اندر بیانات کیا کرتے تھے، فارسی اتنی عام تھی، حالانکہ حتیٰ کہ یہاں کے ہمارے جو اجمی لوگ تھے، یعنی ہمارے ہاں بھی فارسی علماء عالم کی سند اسی کو ملتی تھی جس کو فارسی کے اوپر عبور حاصل ہوتا تھا، اور عالم بھی جب بیان فرمایا کرتے وہ ساری فارسی بول کے لوگوں کو آگے ٹرانسلیٹ کر کے لوگوں کو جب وہ اس کی بتایا کرتے، فارسی اتنی عام تھی داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں۔ اور داتا صاحب کی مادری زبان بھی، کیونکہ آپ کی جو خصوصاً آپ کا جو آستانہ ہے وہ آستانہ عالیہ مدینہ شریف ہے، کیونکہ آپ سید ہے داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مدینہ شریف کے آپ کے آباء و اجداد اب افغانستان تشریف لائے دین کی خدمت کی خاطر، اور پھر چلتے چلتے آج بھی 9ویں پشت کے اندر آپ کا جو شجرہ نسب ہے مولا حسن مجتبیٰ اور مولا حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل جاتا ہے۔ آپ اپنی امی جان کی طرف سے حسنی سید ہیں اور آپ اپنے ابا جان کی طرف سے حسینی سید ہیں، حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یعنی آپ سید بھی ہیں، عالم بھی ہیں، اور سید ہونے کے باوجود، سید حسنی حسینی سید ہونے کے باوجود بھی آپ نے ابو الفضل محمد بن حسن ختیلی کی بیعت فرمائی ہے، سید ہونے کے باوجود بھی، آلے رسول ہونے کے باوجود بھی آپ نے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کی تقلید فرمائی ہے، اور آپ نے کتابیں لکھی، آپ نے فقہائے کرام لکھتے ہیں کہ آپ نے کم از کم 16 کتب لکھی، جن کے اندر 8 کتابیں آپ نے فارسی میں لکھی، اور 8 کتابیں حضرت داتا علی اجویری علیہ الرحمہ نے عربی کے اندر تحریر فرمائی۔ آپ اس باتوں سے اندازہ لگا سکتے ہیں داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے عالم تھے، کتنے بڑے محدث تھے اپنے دور کے۔ آپ نے 8 کتابیں فارسی میں اور 8 ہی کتابیں آپ نے عربی کے اندر تحریر فرمائی، عربی کے اندر کتابیں لکھی۔ عربی کے اندر جو آپ نے کتابیں لکھی ان میں فنا و بقا، اسرار خلق المؤمنات، اور رایت بحقوق اللہ تعالی، کتاب البیان، اور نحو القلوب، منہاج الدین، ایمان، شرح کلام منصور حلال، دیوان شعار، یہ آپ کی عربی کتابیں ہیں، حضرت داتا صاحب علیہ رحمہ کی عربی کتابیں ہیں، اور جو آج بھی افغانستان کی کچھ لائبریریوں میں میسر ہیں، لیکن ہمارے برصغیر پاک و ہند کے اندر آپ کی کوئی تصنیف موجود نہیں ہے سوائے کشف المحجوب کی، صرف کشف المحجوب برصغیر پاک و ہند کے اندر موجود ہے۔ افغانستان کی لائبریریوں کے اندر آپ کی یہ جو آج کتابیں عربی میں ہیں ان میں سے چند، ساری نہیں ملتی،
چند کتابیں افغانستان کے لائبریریوں کے اندر آج بھی موجود ہیں حضرت داتا صاحب علیہ رحمہ کی. یہ آپ کا علمی مقام تھا حضرت داتا صاحب, یعنی جاہل پیر نہیں تھے. ایسا نہیں تھا کہ چوم مار کے رہے, دعا بھی نہیں مانگنی آتی. کہ ایک ختم ہے نا, ختم شریف, ختم شریف کی طرف سے سنی بدنام ہے, ختم پڑھتے ہیں, ختم شریف پڑھتے ہیں, ختم. اور پیر ہو کے خلافت بھی ہو, پیر بھی ہو, پڑھنا ختم بھی نہ آئے تو پھر فٹے منہ ہے اس کا ایسے پیر بننے کا. اور اسی وجہ سے ہم بدنام ہیں, یہ ختم بڑے پڑھتے ہیں. اور پیر کو ختم بھی نہ پڑھنا آتا ہو, اور تو حدیث پڑھ کے سنانی تو بڑی دور کی بات ہے نا, یاسین شریف پڑھ کے سنانی دور کی بات ہے, یا سورہ رحمان پڑھنی دور کی بات ہے, دعائے قنوت سنانی دور کی بات ہے, اس کو ختم بھی پڑھنا نہیں آتا. تو ایسے جب وہ پیر کو پیر کہتے وہ شرم نہیں آتی مریدوں کو؟ ایسے پیر کے ہاتھوں میں ہاتھ دیتے ہو جس کو دعائے قنوت بھی نہیں آتی, جس کو فاتحہ پڑھنی نہیں آتی, جس کو آپ کے لیے آپ کی ماں کی, آپ کے باپ کی بخشش کی دعا بھی نہیں کرنی آتی. ایسے پیر کے ہاتھوں میں ہاتھ دیتے ہوئے کچھ شرم آنی چاہیے, ہمیں کچھ اپنا آپ کا خیال ہونا چاہیے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. اے پیر پھل لے جا, یہ تھانے بڑے گل چل رہی آج کل, یہ بھی معاملہ ہے. اے پیر یہ تھانے پڑے کہ کوئی پتہ نہیں ہٹتا. اور بھائی پیر تھانے کچہریوں کے لیے نہیں ہوتے, اور پیر اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں سرخرو ہونے کے لیے ہوتا ہے, دنیا کے لیے پیر نہیں ہوتا. پیر ہمیشہ آخرت کے لیے پکڑا جاتا ہے. پیری مریدی یہ ہے. حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے پائے کے بزرگ, اتنے بڑے پائے کے بزرگ ہیں. تو چلیں آگے کچھ داتا علی جویری علیہ رحمہ کا ذکر خیر کر لیتے ہیں. آپ کہیں گے کہ آپ کتابوں کو لے کے بیٹھ گئے, ہمیں کچھ داتا صاحب کی کوئی ایک دو کرامت بھی آپ سنا دیں تاکہ ہمارا ایمان, ہمارا ذوق تازہ ہو جائے. تو چلیں اس کی طرف بھی آج چلتے ہیں. سید حجویر شیدا ہے زمانہ آپ کا, پڑھ لیجیے میرے ساتھ. سید حجویر شیدا ہے زمانہ آپ کا, سید حجویر شیدا ہے زمانہ آپ کا, سید حجویر شیدا ہے زمانہ آپ کا, مرکز شاہوں گدا ہے آستانہ آپ کا. حضرت گرامی قاری طیب دیوبندی لکھتا ہے اپنی کتاب کے اندر امداد المشتاق کے اندر تحریر فرماتا ہے. قاری طیب دیوبندی کہتا ہے ہمارے حکیم الامت اشرف علی تھانوی کے دانت خراب ہو گئے. یہ اب تھانم سے اپنے علاقے سے جب وہ چلا ہے, دیوبند علاقہ سے چلا, یہ شہر لاہور آیا. ابھی میرے صغیر پاپو ایک ہی تھا, لہذا لاہور شہر کے اندر اشرف علی تھانوی دانت درست کروانے کے لیے آیا. اشرف علی تھانوی لکھتا ہے, اشرف علی تھانوی کہتا ہے میں لاہور شہر میں آیا, بڑے بڑے بادشاہوں کی قبروں پہ گیا, ان کا کوئی پرسانے حال نہیں ہے. میں جب راوی کے کنارے داتا علی حجویری کے مزار پرانوار پہ گیا, دیکھا ایک بزرگ ہے تکیہ لگائے بیٹھا ہے, اس کے ارد گرد فرشتوں کی جماعت ہاتھ باندھ کے کھڑی ہے, ہاتھ باندھ کے کھڑی ہے. اشرف علی تھانوی کہتا ہے میں جان گیا کہ علی حجویری کا مزار ہے جہاں پر ایک دن میں لاکھوں ملائکہ کرام حاضری کے لیے حاضر ہوتے ہیں. مرکز شاہوں گدا ہے آستانہ آپ کا. آپ بھی بولیے سواب ہوگا. مرکز شاہوں گدا ہے آستانہ آپ کا. حضرت گرامی داتا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ مقدسہ میں آج سے 650 سال پہلے خواجہ اجمیر علیہ رحمہ آپ چلتے چلتے داتا علی
جری کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، وہاں پہ آپ نے چلا فرمایا۔ 40 دن چلا فرمانے کے بعد حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، وہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جس کی آنکھ اٹھے 1 2 4 نہیں، آنکھ اٹھے اللہ تبارک و تعالی 90 لاکھ لوگوں کے زبانوں پہ کلمہ حق جاری فرما دیتا ہے، جس کی نگاہ بلائے سے ہندوستان کے اندر اسلام پھیلا، لوگ مسلمان ہوئے، ہندو کیا سکھ گیا، لوگ جوک در جوک اسلام کے اندر آئے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری آپ نے جب 40 دن چلا فرمایا، چلا فرماتے ہوئے کشف بھی فرماتے ہوئے فیض بھی حاصل کرتے ہوئے جاتے ہوئے کیا لکھا؟ گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، نا کی سارا پیر کامل کاملہ یہ جملہ عام بندے نے نہیں بولا اور آج نہیں بولا، کسی بریلوی نے نہیں بولا جو کہتے او مولانا سردار صاحب آئے تو بریلوی بڑے یہاں پاکستان کے اندر، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت آئے تو ہندوستان سے بریلوی شروع ہوئے، یہ کل کی بات ہے بریلوی شروع ہوئے، لوگ ایسے اشارے کر کر کے کہتے ہیں یہ کل کی بات ہے بریلوی شروع ہوئے جی۔ تو خواجہ صاحب نے کب لکھا؟ آج سے 650 سال پہلے، 650 سال پہلے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے یہ جملہ بولا۔ یہ جو قبر ہے نا اس کو عام نہ سمجھنا، یہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، یہ اللہ کے نور کا مظہر ہے، یہاں سے جو بھی فیض لے گا کبھی قیامت تک بھی یہاں کا فیض کبھی ختم نہیں ہوگا، یہ کامل بھی آئیں گے ان کو بھی فیض ملے گا اور ناقص آئیں گے ان کو بھی کامل بنا کے بھیجیں گے۔ آنا محبت سے ہے، محبت سے آئے، جو دل میں کوڑ لے کے مکے چلے جائے بندہ نا مکے چلا جائے تو مکے سے بھی ایسے خالی آ جاتا ہے۔ ہمارے قبلہ چشتی صاحب فرماتے ہوتے تھے، فرماتے تمہیں ہی رہتا ہے مکے لے جاؤ کوئی مدینے لے جاؤ، تمہیں نے تو تمہیں ہی کہلانا نا، جس کے اندر بیماری ہے، اندر کی بیماری تو مکے جا کے بھی ختم نہیں ہوتی، اندر کی بیماری تو مدینہ شریف کے اندر جا کے بھی ختم نہیں ہوتی۔ تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی فرماتے بیماری لے کے اندر کی بیماری لے کے نہ جائے، محبت سے جائے، جب محبت سے ناقص جائے گا کامل بن جائے گا، کامل جائے گا وہ بھی فیض لے کے آئے گا۔ تو داتا علی جوہری علیہ رحمہ کا مزار پر انوار آج بھی لاکھوں کروڑوں لوگوں کو فیض نصیب فرما رہا ہے، آج بھی فیض کے گنجینہ شاد اور آباد ہے۔ ہم عرض کرنا چاہتے ہیں اپنی حکومتوں سے، حکمرانوں سے بھی، آپ IMF کے پاس تو بڑے باغے باغے جاتے ہیں، ان اولیاء کرام کے مزاروں پہ بھی جایا کرو، ان مزارات اولیاء کرام کی بارگاہ میں بھی جا کے دعا مانگا کرو۔ اللہ ہے یہ برگزیدہ بندہ ہے، اس کے توسل سے ہمارے حالات درست فرما دے، ہماری معیشت کو درست فرما دے، ہم گر گئے ہیں، اے اللہ اپنے برگزیدہ بندے کے توسل سے ہمارا کھویا ہوا وقار ہمیں عطا فرما دے۔ خدا کی قسم دیر نہیں لگے گی، فوراً اللہ تعالیٰ طرف فرما دے گا۔ وہاں جانا ثواب ہے، IMF کے پاس جاتے ہیں، باقی کوئی بھی فتویٰ نہیں لگاتا وہاں پہ کہ غیر کے پاس، وہ ہے غیر اللہ، IMF والے وہ ہے غیر اللہ، یہ جو اولیاء کرام ہے وہ غیر اللہ نہیں بلکہ وہ تو اللہ کے اپنے ہیں، اللہ ان کو اپنا قرار دے رہا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو تو اپنا قرار دے رہا ہے، اور غیر تو IMF کو کہہ رہا ہے وہ میرے غیر ہے، بتوں کے پجاری تمہارے غیر ہیں اور وہ بھگوان کے پجاری تو ہمارے غیر ہیں، جو گائے کو اپنی ماں سمجھتے ہیں، گائے کے آگے جھکتے ہیں، وہ ہمارے غیر ہیں۔ یہ داتا صاحب ہمارے غیر نہیں ہیں، داتا جوہری تو ہمارا اپنا ہے، ان کی بارگاہ میں جا کر ان کے وسیلے سے ہماری بارگاہ میں مانگو گے ہم تمہیں عطا فرمائیں گے۔